سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نہیں، ٹرمپ صاحب بار بار جی بہت خطرناک دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کئی اطلاع یہ بھی ہے کہ کافی بڑی تیاری کی جا رہی ہے جنگ کی، اور کیا کرنے والے ہیں خان صاحب سے پوچھیں گے۔ خان صاحب کیا دیکھتے ہیں، لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی حملہ شملہ ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک تیاری کی بات ہے، تیاری تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ اب بھی ویکینڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ آئے ہیں، اسلحے کے پہنچائے ہیں امریکہ نے اسرائیل کے اندر۔ تو وہ ظاہر ہے یوں ہی تو نہیں پہنچائے، وہ اپنی جگہ پوری تیاری جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا امریکہ، لیکن یہ ہے کہ بھائی سعودیہ، قطر اور امارات جو ہے انہوں نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ مذاکرات کے لیے ابھی ویٹ کریں، اور آخری کوشش جو ہے وہ یہی ہو کہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، تو آپ اتنی جلدی نہ کریں کیونکہ ہمیں نقصان اس کا اٹھانا پڑتا ہے، اور پہلے بھی ہم نے نقصان اٹھایا اور آئندہ بھی ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اس کو جو ہے تقویت ملتی ہے، ایک صحافی ہے بڑا مشہور براک ریورڈ، اس نے بھی ایک مضمون لکھا ہے، اس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی ایران کے اوپر ٹرمپ صاحب جو تھے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جگہ سعودیہ، قطر اور امارات ان تینوں نے ان حملے کو روکا ہے، اور اس کے علاوہ مصر اور ترکی، یہ دونوں ممالک نے بھی امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آپ ابھی حملہ نہ کریں، ہم کوششیں کر رہے ہیں ایران کو بنانے کے لیے کہ وہ جو صلح صفائی کی طرف یا جو جس بات پہ وہ اڑا ہوا ہے اسے وہ کچھ نرمی وہ دکھائے، کچھ نرمی آپ اٹھائیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ نہ ہو۔ خلیجی ممالک کا موقف یہ ہے کہ بھئی جو پہلے جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے، اور ایرانی میزائل جو ہیں وہ آئل اور انرجی تنصیبات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اب بھی انہیں یہ خطرہ ہے کہ بھئی آئل اور انرجی تنصیبات جو کہ مین آمدنی ہے ان ممالک کی، خلیجی ممالک کی، اگر یہاں تباہی پھر گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا، یہ ڈارک ہو جائے گا، تو اس لیے وہ انہوں نے ان کو روکا۔ لیکن آج ہی منگل کے دن، آج منگل ہے، تو اس نے ایران، امریکہ نے جو سیکورٹی کونسل ہے ان کی اپنی سیکورٹی کمیٹی جسے کہتے ہیں، وہ اس کا اجلاس جو ہے ٹرمپ صاحب نے بلایا ہوا ہے، جس میں تمام فوجی سربراہان بھی شامل ہو رہے ہیں، تو آئندہ کے لیے آیا اس بات کا فیصلہ وہ کریں گے کہ ایران وغیرہ کی اسی سعودیہ قطر کی بات کو مان لیا جائے، یا ایران جو ہے وہ بڑا حملہ جو ہے پر کرے۔ اور حملے میں رکاوٹ یہی ہے کہ وہ ایران اس بات پر ہے کہ میرے پر پابندیاں ہٹائی جائیں، جب میں یہ اس بات پر تیار ہوں کہ کوئی سول کے لیے میں جو اپنی پیدا کروں گا اپنی یورینیم وغیرہ، اور کوئی فوجی اس کا استعمال نہیں ہوگا، اس سے ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہمارے پر پابندیاں جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے، ہمارے پر اور ہمارے جو اثاثے ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے وہ فری کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر آج گفتگو ہونی ہے وہاں پر ایران کے اندر۔ یہ ایک نئی تجویز بھی کہے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی معرفت جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے، جس کو ایران بھی کنفرم کر رہا ہے اور امریکہ بھی کنفرم کر رہا ہے کہ ہمیں ایک نئی تجویز جو ہے وہ آئی ہے، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہی تجویز ہے جس کے اوپر آج ٹرمپ صاحب جو ہے اپنے سیکورٹی میں کونسل میں جو ہے مشورہ کریں گے۔ بہرحال یہ جنگ کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن جتنی لیٹ ہو رہی ہے اتنی زیادہ جنگ کے امکانات جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ بھائی جس کو برطانیہ کے اخبارات نے کنفرم کیا ہے کہ 8,000 پاکستانی فوجی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے، اور جنگی طیاروں کا اسکواڈرن جو ہے وہ وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے وہاں پر سعودیہ کے اندر، اور پاکستان کے ڈیفنس کے لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال، اس کے اوپر پریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں جو بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ بھی ایک خطرے کی علامت بن رہی ہیں، اس لیے کہ اگر سعودی عرب نے ایران پر ہونے والے میزائل سے ان کو روکنے کے لیے پاکستان کی فوج کو استعمال کیا، تو اس سے زیادہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ مزید تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک خراب ہونے کا اندیشہ بہرحال موجود ہے۔
اس لیے بہرحال جنگ کی ایک جسے کہنا چاہیے بادل جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے منڈانے شروع ہوئے ہیں. ادھر سے کیوبا نے بھی دھمکی دی ہے کہ بھئی ہمیں ایسی مدد نہیں چاہیے $100 ملین، اور ہم اگر امریکہ نے ہمارے پر حملہ کیا یا ہم سے جنگ چھڑی تو ہم بھی اسی طرح کا جواب دیں گے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے ایک ادھر سے بھی جنگ کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اور جو روس کے صدر صاحب ہیں پوٹین صاحب، وہ بھی چائنا پہنچے ہیں، اور ان کا ایک بیان جو ہے اس کے آگے ایک بڑا مطلب سوالیہ نشان ہے. چین نے بھی کہا ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ ہمارا معاشی پارٹنر ہے، لیکن روس جو ہے وہ جو ہماری عالمی حکمت عملی ہے اس میں ہمارا شراکت دار ہے. ہم مل کے جو ہے اس پالیسی کو بناتے ہیں یا ان کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا ایک اشارہ ہے انہی معاملات میں امریکہ کے لیے کہ بھئی تو صرف ایک معاشی پارٹنر ہے. اگر کوئی جنگ امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی تو ہم مل کر جو ہے اس کو دفاع کہہ لیں یا اس کو روکنے کے لیے جو بھی کاروائی ہے وہ ہم مل کے ایک سوچ ساتھ کریں گے. بہرحال ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ بھی ایک نئی جنگ کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہو رہے ہیں. جی ہاں صاحب، ایک تو یہ کہ بار بار ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں اور ایران کے پاس ٹائم کم ہے، مگر جو سوال یہ ہے کہ اسرائیل تو چاہے گا کہ یہ جنگ ہو تاکہ اگر ایران جوابی حملہ تو ایران جواب تو دیتے ہی ہے، تو عرب ملکوں کی ایران جو ہے وہ تباہی جو مچائے گا. اور پھر جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پاکستانی فوج بھی، تو یہ جو اسرائیلی ہے وہ تو بہت بڑی گیم انہوں نے جو ڈالی ہوئی ہے، اس کے نتائج تو بڑے خطرناک ہیں مسلمان ممالک کے لیے. دیکھیں اسرائیل جنگ نہیں چاہتا، اسرائیل بھی اب جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ خلیجی ممالک کو بھی پھاڑ کے رکھنا چاہتا ہے، تو ان کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے. اب جو کچھ ابوظہبی کے اندر 3 جو انہوں نے ڈرون پھینکے تھے جن میں سے 2 کو تو روک لیا گیا، اور تیسرا ڈرون ان کا کامیاب ہو گیا وہاں، اور وہاں آگ بھی لگی ان کے تنصیبات کو ایٹمی اس پہ ابوظہبی میں. تو اس کے بارے میں بھی ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا یہ ڈرون کون سے آئے تھے. ایران بھی نہیں مانتا، اور ابوظہبی بھی کہتا ہے کہ یہ مغرب کی طرف سے جو ہے یہ لوگ آئے تھے یہ ڈرون جو ہے. تو اور یہ ایسے ہی ڈرون جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی دیکھے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ خطرہ بھی موجود ہے، اور یہی بات لگتا ہے کہ عرب یا خلیجی ممالک کو پریشان کر رہی ہے کہ بھئی ممکن ہے کہ یہ ایران اسرائیل جو ہے وہ ہمیں پھاڑنے کے لیے یا ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ اس قسم کی حرکتیں جو وہ کر رہا، اور یہ چاہتا ہو کہ یہ جنگ طویل پکڑے تاکہ ہم خلیجی ممالک جو ہے وہ کمزور ہوں. اور اس قسم کی پالیسیز بھی وہ رکھے ہوئے ہیں ان ممالک کے ساتھ، کیونکہ آنا جانا فری ہو گیا ان کے لیے، اسرائیلی سولجرز کے لیے، اسرائیلی ٹورزم کے لیے. اس کو بھی ایسے غلط استعمال کر کے تو ملک کو کمزور کرنے کی اندرونی طور پر کوشش کی جائے. اسی لیے خلیجی ممالک جو ہے وہ جنگ سے اوائڈ کر رہے ہیں. مطلب ایک اور جو چیز دیکھنے میں اس وقت آ رہی ہے، ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ روس کے صدر کا فوری دورہ ٹرمپ کے بعد اور ایسا بیان دینا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا کا کوئی سسٹم وہاں پہ نظر آ رہا ہے، ایٹمی سسٹم ایران کے سمندر کے ارد گرد. یہ ساری چیزیں اس چیز کا تو میسج دے رہی ہیں کہ اگلے چند گھنٹے میں یا چند دن میں ایک خطرناک جنگ جو ہے وہ مسلط کی جائے گی، اور کس طرح کے حالات ہوں گے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ روس اور چائنا ہو سکتا ہے پھر کھل کر ایران کے ساتھ اس کی مدد کے لیے پہنچے؟ دیکھیں کھل کے نہ بھی آئیں، لیکن وہ جس قسم کی جنگ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی جنگ، اس کے اندر ایران کو اگر وہ مدد فراہم کرتے رہیں تو چھپ کے تو وہ اس کا امکان موجود ہے. اور زیادہ تر خیال یہی ہے کہ ایسی ہی مدد کو فراہم کریں گے کہ ان کو ٹیکنالوجی کی مد میں ایسے مطلب میزائل چلانے کی ٹیکنالوجی یا جس سے چھپ کے جو ہے وہ میزائلوں کا رخ موڑنے کی جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ جو ہے وہ ایران کی مدد کر دیں. لیکن یہ کہ عملاً طور پر تو کوئی فوج وغیرہ تو وہاں کی ایران کی چائنا نے صاف کہہ دیا کہ ہماری فوج تو نہیں لڑے گی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو دوسرے طریقے ہیں اس لحاظ سے مدد کرنے کے لیے وہ بہت بڑی مدد ہوگی ایران کی اگر وہی مل جائے تو. اگر پاکستان کی فوج جس طرح وہاں سعودی عرب آپ ابھی
فرما رہے تھے پہنچ چکی ہے، تو پاکستان کے ساتھ بھی پھر آنے والے دنوں میں بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح مسائل ادھر ادھر جا رہے ہیں پاکستان بھی جائیں گے؟ دیکھیں اہم جنگ کے دنوں معاہدہ تو پہلے کا ہوا تھا پاکستان اور سعودی عرب کا، لیکن اہم جنگ کے دنوں میں 8,000 فوجیوں کو موو کرنا، جنگی اسکواڈرن کا وہاں جانا اور ایئر ڈیفینس سسٹم وغیرہ جو ہے وہاں پہ سب انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیکنیک جو ہے، ٹیکنیکل لوگ جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی کان کھڑے کرتی ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ کہیں سعودی عرب پہ برا وقت آ جائے تو وہ پھر پاکستان سے کہوں معاہدہ ہوا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرے گی یا ایک دوسرے کے خلاف پھاڑے گی۔ حضرت تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، سائفر کا بڑا شور پڑا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اب وہ سارا کچھ دکھا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس وقت اس کی کاپی لیک ہونی کیا میسج دے رہی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی سول حکومت جو ہے، جو بھی مطلب انتخابات کے وقت سے پہلے اس کو چلتا کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقتیں تھیں، چاہے وہ ضروری تھیں یا بیرونی تھیں۔ عام طور پہ تو ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اسی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے، اور بھگت نے ثابت بھی کیا بعد میں، چند سال گزرنے کے بعد جب یہ ڈاکومنٹس وغیرہ کھلنے شروع ہوتے ہیں اس وقت پتہ یہی لگتا ہے کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا اور ہماری سول حکومتوں نے یہ بات نہیں مانی، چاہے وہ بے نظیر کی حکومت تھی یا نواز شریف کی حکومت تھی یا عمران خان کی حکومت تھی۔ تو اس لیے بعید کوئی نہیں ہے اگر یہ ڈاکومنٹس باہر نکل رہے ہیں تو عملاً بھی ہم نے یہی دیکھتے ہیں، اگر تجزیہ نگار یا اس کو غیر جانبدار تجزیہ کیا جائے کہ منتخبات ہونے کے بعد جو حکومت مارے وجود میں آتی ہے وہ کیوں اپنا وقت پورا نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے اس کو ہٹانے والی جو ہے وہ سپر پاوریں ہیں، موجود ہے، جو چاہے ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، انہوں نے باہر مداخلت کر کے جو ہے وہ چلتا ہی ہے۔ 10 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی باقاعدہ طور پہ جی، اور پھر مریم نے بھی کہا یہ تھا نہیں تھا، یہ سب نے آگے کہانیاں سنائی اپنی اپنی۔ جو سوال ہے خان صاحب، اس میں عوام اور ہمارے جو جرنیل ہیں ان میں یا فوج میں ایک فاصلے اور بڑھ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں عوام تو پچھلے عمران خان والے معاملے کے بعد سے کافی حد تک آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج سے اس طرح جانے نثار نہیں کرتے اپنی فوج کے اوپر جس طرح پہلے کرتے تھے، اور یہ فرق یقیناً اب آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ وہاں جائے تو ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ فوجی وردی پہن کے آپ پنڈی صدر کے اندر نہ جائیں، تو حالات آہستہ آہستہ اس موڑ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات کو دوبارہ درست کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھائے گئے فوج کی طرف سے بھی، اور خالی اعلان کر دینے سے یا بیانات دینے سے تو حالات ہی بدلتے ہیں۔ ہاں پبلک کو یہ نظر آئے کہ ہاں ہمارا حکومت بنانے میں ایک شیئر ہے، ہم واقعی ہمارے ووٹ سے حکومت جو ہے تصدیق آتی ہے یا حکومت بنائی جاتی ہے، تو پھر تو وہ چیز لوگوں کو مطلب وہ رونا دھونا جو ہے یا فوج کے خلاف جو ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہٹا دے گی، ختم کر دے گی، لیکن اس کے بغیر خالی بیانات دینے سے تو کوئی ایسی بات آپ یہ مت سمجھے کہ حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ حالات بدل نہیں جائیں گے یا ایسے ہی رہیں گے، مگر پچھلے چند سالوں میں جس تیزی کے ساتھ یہ فاصلے بڑھے ہیں، اس طرح کے جو بھی پہلے انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ ہٹائی، پھر جھوٹ بولا، پھر سیاستدانوں سے جھوٹ بلوایا، سب نے جھوٹ بولا، تو جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ تو ٹائم لیتے ہیں تھوڑا بہت، جس کی وجہ سے فاصلے جو ہیں پھر آخر میں نفرت میں بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں ان میں قصور سیاستدانوں کا بھی ہے، اگر سیاستدان ایک ہو جاتے جمہوریت کی خاطر تو پھر یہ شاید وقت نہ آتا، لیکن کوئی نہ کوئی پارٹی آپ سے پھٹ جاتی ہے جو جا کے راتوں کو جا کے ملنا شروع کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والوں سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بجائے ہوئے رستے جو ہیں ان کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو آخر اسٹیبلشمنٹ پھر کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں قصوروار تو خود بھی یہ بھی ہیں آپ کے سیاستدان ہمارے جو ہیں، اس میں ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل۔ قسم پاکستان کی عوام کتنے فیصد لوگوں کو پاکستان کے آئین کا علم ہے؟ ہمارا تو آئین بھی انگلش میں ہی ہے،
ہمیں تو اردو بھی نہیں میرا حال وہاں پہ صحیح طرح آتی لوگوں کو. تو کتنے فیصد لوگ جو ہیں پاکستان کے آئین کو سمجھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں؟ پاکستان کے عوام سمجھنا نہیں چاہتے. وہاں شخصیت پرستی ہے. وہاں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو ہیڈ ہیں جو بنے ہوئے ہیں ان کو لوگ پوچھتے ہیں, انہی کی بات مانتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی ان کے لیے آئین ہے اور وہی ان کے لیے ایک صحیح رستہ ہے. یہی ایک مصیبت ہے کہ کیونکہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے سیاسی کارکن خرید لیتے ہیں. سیاسی کارکنوں کو ہر ایریا کے اندر کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ ملک کے اندر ایک پورے ملک کے اندر مقبول نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا آہستہ 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 سب علاقوں کے اندر محدود ہو کے رہ گئے, صوبوں کے اندر محدود ہو کے رہ گئے, پھر علاقے بانٹ لیے ہیں. جنوبی پنجاب کے اندر پیپل پارٹی مقبول ہے, سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب مقبول ہے. تو یہ سب اور وہ سب جو ہے وہ کسی آئین کو یا کسی نظریاتی پارٹیاں نہیں ہے, وہ صرف وہ ان کے لیے جو ان کے صدر پارٹی نے کہہ دیا وہی اس کے لیے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ پاکستان کے اندر سیاست میں یہی ہے کہ بھئی آپ نے نظریاتی طور پر کوئی پارٹی ڈیولپ نہیں ہو سکی. مریم آج کل شاید اظہر بھائی جان پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی, ایک وزیر اعلیٰ جا رہا ہے دورے کے اوپر اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ مریم جو ہے اسے وزیر اعظم بنایا جائے گا. دیکھیں اس کا وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سینٹرل یورپین کنٹری ہے نا ان سب کے حکمران جو ہے کرپٹ ہیں اور انہی کے ہاں اس شریف فیملی کا آنا جانا بہت زیادہ ہے. شہباز شریف صاحب بھی ایز اے پنجاب کسی یونیورسٹی بھی جاتے رہے ہیں. اب بھی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں سب سے زیادہ دورہ انہوں نے سینٹرل پنجاب پہ کیا ہے اور یہی اپنا مریم صاحب کر رہی ہیں کہ بھئی وہ بھی ادھر کا ہی رخ کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کے مفادات ہیں جو عام طور پہ پبلک کو نہیں پتہ لگتے, بعد میں پتہ لگتے ہیں کہ بھئی انہوں نے وہاں پہ حکمرانوں کے ساتھ مل کے کیا کچھ جو ہے اپنے کاروبار پھیلا لیے ہوئے ہیں. ورنہ اس کا سیاست سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا تعلق ہے جو مریم صاحب کے دورے کا نہیں ہے. چلے بہت شکریہ. دیکھیں انڈیا ہے, انڈیا مودی صاحب گئے کہ نہیں گئے, 5 ملکوں کے اندر انہوں نے دورہ کیا ہے. آج وہ ناروے کے اندر ہے, ناروے کے اندر فن لینڈ, ناروے, سویڈن, ڈینمارک, ان سب کے سربراہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک معاشی کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے پہلے وہ ہالینڈ گئے. نہیں تو ہمارے وزیر اعظم کو دعوت نہیں کوئی دیتا کہ آپ بھی آئیں یہاں پہ دورہ شورہ کریں یورپ کا, یہ انہی ممالک میں جاتے ہیں آذربائیجان پتہ نہیں کوششیں کرتے ہیں لیکن اگلے کہتے ہیں کیا لینے آنا ہے یہاں پہ جب وہاں کا سرمایہ دار کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرے تو وہ ان کو بلا کیا کرے کہ بھئی پھر یہاں آئیں گے تو حکومت کے پاس تو امداد مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تو آزاد معیشت ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی صرف لگاؤ, صنعتیں لگاؤ اور ہمیں ٹیکس دو, حکومت کا صرف ٹیکس سے غرض ہے. باقی سرمایہ دار جو ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں سرمایہ دار ساتھ ہوتے ہیں اور وہی اپنے معاہدے کرتے ہیں اور وہی اپنی انویسٹمنٹس وغیرہ جو کرتے ہیں. اور یورپ کا کوئی سرمایہ دار کسی ملک کا بھی پاکستان جانے پہ راضی نہیں, اس لیے ان کو کوئی نہیں بلاتا. کبھی انڈیا کے وزیر اعلیٰ نے بھی ایسے دورے کیے ہیں, کسی بھی وزیر اعلیٰ نے پنجاب کا ہو یا کوئی بھی ہو جس طرح مریم کا کیا ہوں؟ یہ تو ہر وزیر اعلیٰ کے دورے کو ہوں گے, انٹرنیشنل پریس میں اس طرح نہیں آتے تو ہمارے تک نہیں پہنچتے. لیکن بہرحال جو جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے مودی صاحب, اس زمانے میں انہوں نے گجرات کو بنایا اور وہی راہ بنی ان کو وزیر اعظم کا راستہ صاف ہوا ان کے لیے. انہوں نے پوری دنیا کے اندر آفر دی ہوئی تھی کہ بھئی آؤ اور آ کے لگاؤ, کوئی کم حکومت آپ سے ٹیکس نہیں لے گی. اور مطلب ون ونڈو, واقعی ون ونڈو جو خود جسے کہنا چاہیے ملتے تھے آنے والے سرمایہ داروں سے اور صنعتکاروں سے اور زمینیں دیتے تھے کہ یہاں پہ آپ پرمٹ جاری کر سکتے کہ آپ یہاں پہ جو ہے صنعت لگائیں. اور اس لیے گجرات جو ہے بن گیا اور گجرات سے پھر ان کے لیے راستہ معلوم ہو گیا. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی, یہ بھی مجھے ہنسی آئی, کہتے کہ بلائے تھے یار نا, بات تو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مریم آئے انگلینڈ یا کہیں پہ بھی, کون سرکاری پروٹوکول دیتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنا مال وہاں پہ گیا ہے, کیا کیا ہوا ہے.
چینل کو سبسکرائب کر جڑے